بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان میں کچھ عرصے سے جو آسٹرچ فارمنگ ہو رہی ہے کمرشل لیول پہ، وہ گریجولی ایز اے انڈسٹری چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ، اور مختلف لوگ نئے ایکسپیرینسز کر رہے ہیں، کچھ چیزیں اسٹیبلش ہو گئی ہیں، کچھ چیزیں ابھی فیوچر میں ہونی ہیں۔ اس وقت جو ضرورت ہے جس چیز کی یا جو اس بزنس میں آنا چاہتے ہیں، وہ سب سے بیسٹ آپشن آسٹرچ بریڈنگ فارم کا ہے، کیونکہ اس کے چکس جو پہلے امپورٹ ہوا کرتے تھے وہ ڈالر ایکسچینج ریٹ بڑھنے کی وجہ سے یا انٹرنیشنل مارکیٹ میں چکس کی ڈیمانڈ بڑھنے کی وجہ سے وہ اب اس ریٹ پہ منگانا ممکن نہیں رہا۔ لہٰذا اس وقت یا آنے والے وقت میں یا تھرو آؤٹ ورلڈ جتنا بھی آسٹرچ کا بزنس ہو رہا ہے، اس میں سب سے زیادہ کامیاب وہ لوگ ہیں جو آسٹرچ کی بریڈنگ کر رہے ہیں، کیونکہ اس کا چوزا مہنگا ہے، چاہے وہ لوکل مارکیٹ میں سیل کیا جائے یا اس کو ایکسپورٹ کیا جائے، دونوں صورتوں میں مہنگا ہے۔ لہذا جو بھی اس بزنس میں ایک لانگ ٹرم فارمنگ کے طور پہ آنا چاہتا ہے، اس کو بریڈنگ فارم بنانا چاہیے۔ بریڈنگ فارم میں یا تو آپ چھوٹا چوزا لیں، اس کو 2.5-3 سال بڑا کریں، پھر اس کے بعد اس سے پروڈکشن لیں۔ اس پہ کئی لوگ تھک جاتے ہیں اور نہیں مینیج کر پاتے، تو سب سے بیسٹ آپشن یہی ہوتا ہے اور اس وقت ہے کہ آپ کچھ بڑے برڈز لیں، بڑے بریڈرز۔ جو پروون بریڈر ہے، جو انڈے دے رہا ہوتا ہے، وہ 1.5-2 لاکھ سے کم کا نہیں ہے۔ اس کے بجائے بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ ایسے برڈ لے لیں جو ینگ بریڈرز ہیں، نیئر ٹو بریڈ ہیں، جو بھی بجٹ ہے آپ کا اس کے حساب سے ان کی ایج اوپر نیچے کر لی جائے۔ چوزا ابھی اگر آپ لیں گے جو کہ امپورٹ ہوگا تو وہ 15، 18، 20، 25 ہزار روپے تک جا کر پڑے گا ایج کے حساب سے۔ پھر بھی اس میں رسک فیکٹر ہائی ہوگا جب تک کہ وہ 1 سال کا نہیں ہو جاتا۔ لہٰذا ایٹ لیسٹ 1 سال سے بڑا برڈ لیں۔ سال کا برڈ ویسے اس کی پرائس 55-60 ہزار، اس وقت وہ 45-50 تک، کیونکہ پچھلی گورنمنٹ میں ایک سبسڈی تھی اور اس کی وجہ سے کچھ لوگوں نے محض سبسڈی کی لالچ میں وہ برڈز لے لیے تھے، اور اب وہ ریزنیبل پرائس پہ اویلیبل ہیں، ہمارے پاس بھی ہوتے ہیں۔ تو 45-50 سال کا، 70-80 2 سال کا، اور 1 سوا لاکھ 2.5-3 سال کا، اس طرح سے برڈز ابھی اس وقت اویلیبل ہو سکتے ہیں۔ یہ اگر ریزنیبل فارم بنانا ہے تو 30 برڈز ایٹ لیسٹ ہونے چاہیے، 20 مادیاں، 10 نر، یا ایڈیشنلی 2-3 نر ایکسٹرا آپ رکھ سکتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ لائیو اسٹاک کا جو بھی بزنس ہے اس میں اس طرح سے فیزیبلٹی اور کیلکولیشنز نہیں ہوتی جس طرح سے باقی بزنسز میں ہوتی ہیں، کیونکہ زندہ چیز ہے، سانس لے رہی ہوتی ہے، پروڈکشن اوپر نیچے جا رہی ہوتی ہے، بہت سارے فیکٹرز اس میں انوالو ہوتے ہیں۔ موسم کا فیکٹر ہے، جگہ کا فیکٹر ہے، خوراک کا فیکٹر ہے، کوئی بیمار ہو سکتا ہے برڈ، تو یہ ساری چیزیں اس کی پروڈکشن پہ اثر انداز ہو رہی ہوتی ہیں۔ گائے، بھینس، بکری، کوئی بھی چیز آپ رکھیں گے اس میں ایک رسک فیکٹر ہائی ہوتا ہے۔ لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ چونکہ وہ پروڈکشن اس میں نیچر انوالو ہوتی ہے، تو اس لیے اس کی گروتھ، اس کی ری پروڈکشن، وہ بہت تیزی کے ساتھ چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ آسٹرچ بریڈنگ فارم بنانے کے لیے اگر 30 بڑے برڈز لیتے ہیں جس میں سے 20 مادیاں اچھی ہوں، 10-12 نر آپ ایکسٹرا رکھ لیں اس کے ساتھ ایڈیشنل، کیونکہ ایک نر کے ساتھ 2 مادیاں میکسیمم رکھ سکتے ہیں۔ نر کچھ ایکسٹرا کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے تاکہ اگر کوئی نر اچھے پرفارم نہیں کر رہے تو وہ دوسرے اس کو ریپلیس کر دیں۔ بڑا جو برڈ ہے، ایک تو اس کو مینیج کرنا آسان ہوگا، اس کے لیے کوئی بہت زیادہ کنسٹرکشن کی اس طرح سے ضرورت نہیں ہے۔ 30 برڈز کا فارم 1 ایکڑ جگہ اس کو دے دیں جس میں صرف 4 دیواری لگی ہو یا فینسنگ کی ہوئی ہو۔ فینس جو چین لنک فینس ہوتی ہے، جس طرح موٹر وے پہ اس طرح کی فینس ہو، تاکہ اس میں کوئی ایسی چیز نہ ہو جس سے وہ زخمی ہو سکے۔ 6 سے 8 فٹ اس کی ہائٹ ہونی چاہیے۔ ایک طرف ایک شیڈ بن جائے جس میں گرمیوں میں اس کو سایہ ملے، یا سخت بارشیں جب ہو رہی ہوں تو اس پہ اندر وہ چلا جائے۔ روٹین میں موسم کا بڑے برڈ پہ کوئی اتنا اثر نہیں ہوتا۔ رحیم یار خان ہے یا سبی ہے، جیکب آباد ہے، یہ جو ایریاز ہیں ڈیزرٹ لائک جہاں پہ انوائرمنٹ ہے، وہاں پر بھی یہ سروائیو کرتے ہیں، اور جسٹ انہیں گرمیوں میں ایک تھوڑا سا شیلٹر اتنا ہوگا کہ ایک کمفرٹ زون میں ہوں، انہیں پانی وافر مقدار میں مل جائے۔ 1 ایکڑ میں 30 بڑے بریڈرز آپ رکھیں، اور وہ اگر پروون بریڈر ہیں تو فوری طور پہ پروڈکشن شروع کر دیں گے۔ بہتر یہ ہوتا ہے کہ نیئر ٹو بریڈ دیں، ینگ بریڈرز جو 70-80 ہزار سے لے کر لاکھ کے اوپر نیچے ان کی پرائسز ہیں، ڈیپینڈ۔ جس طرح گائے کی کوئی فکس پرائس نہیں ہے، جب آپ منڈی میں جاتے ہیں تو 40 ہزار روپے کی بھی گائے ملتی ہے، اور 70 ہزار کی بھی ملتی ہے، اور 1.5 لاکھ کی بھی ملتی ہے۔ اسی طرح سے آسٹرچ میں کہ اس طرح سے فکس پرائسز نہیں ہیں، جیسی اس کی صحت ہے، جیسی اس کی حالت ہے، جتنی اس کی ایج ہے،
ویٹ ہے, مختلف چیزیں اس کے فیکٹرز اس کو دیکھنے پڑتے ہیں, اور وہ اس کے بعد ایک بریڈر سلیکٹ ہوتا ہے. تو وہ بریڈرز 30 بریڈرز اور ان کے ساتھ 2 انکوبیٹرز آپ کو چاہیے ہوں گے, جو روٹین میں ہم خود ابھی یہاں پہ لوکلی مینوفیکچر کر رہے ہیں. وہ ایک انکوبیٹر 15 برڈ کے لیے کافی ہوتا ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پہلے سال آپ ایک انکوبیٹر لیں, اگلے سال 2 کر لیں, کیونکہ پہلے سال جب انڈے آنا شروع ہوتے ہیں تو اس وقت انڈوں کی کوانٹٹی کوئی فکس نہیں ہوتی ہے, کتنے انڈے آئیں گے. جیسا باغ ہے, پہلے سال جو وہ پھل دیتا ہے وہ کوئی فکس نہیں ہوتا, اس میں چھوٹے دانے بھی ہوتے ہیں, لیکن اگلے سال وہ فل پروڈکشن پہ آ جاتے ہیں. اسی طرح سے یہ 3 سال کے بعد فل پروڈکشن پہ آ جاتے ہیں. پروڈکشن اچھی لینے کے لیے آپ کو اچھی خوراک دینی پڑے گی. خوراک میں آپ آسانی کے لیے جس طرح پولٹری فیڈ ہے وہ اس کو ڈالیں گے, اور اس کے ساتھ لوسن, سبز لوسن یا سوکھا ہوا لوسن, وہ ان کو روٹین میں چاہیے. لوسن جن فارم پہ ہوگا وہاں پہ اس کے پروڈکشن اچھی ہوگی. یہ لوسن سے بہتر اس کے لیے کوئی اور غذا نہیں ہے. ڈرائی لوسن پاکستان میں مختلف علاقوں میں کرش کیا ہوا بھی مل جاتا ہے, جو کہ پورا سال اس کو اسٹور کر کے استعمال کیا جا سکتا ہے. 6 سے 7 کلو سبز لوسن ہو تو اس سے 1 کلو ڈرائی لوسن بنتا ہے, لہذا یہ اس کی کاسٹنگ میں آ جائے گا. بڑا برڈ جو بریڈر ہے جب وہ پروڈکشن نہیں کر رہا, روٹین میں آپ نے رکھا ہوا ہے, تو اس پہ 2000 2225 2000 کے کچھ اوپر نیچے خرچہ اگر مہینے میں اس پہ آئے گا اور وہ مینیج ہو سکتا ہے. لیکن جب وہ پروڈکشن کر رہا ہے, انڈے دے رہا ہے, انڈے دینے کے وقت پہ ہے, تو پھر بہتر یہ ہوتا ہے کہ اس کو اچھی خوراک ڈالی جائے تاکہ وہ میکسیمم اس سے آؤٹ پٹ لی جا سکے. تو اس وقت آپ اسے 100 سے 125 روپے میں 130 روپے میں جا کے یہ مینیج ہوگا. میکسیمم 1.5 سے 2 کلو فیڈ کھائے گا, کمرشل فیڈ یا فارمولا فیڈ, اور تھوڑا سا اس کو لوسن ڈالیں گے. اگر خشک لوسن ہے تو 1-1.5 کلو بہت ہے, اگر گرین ہے تو 3-4 کلو تک 5 کلو بھی کھا جاتے ہیں گرین لوسن. جہاں فارم ہو وہاں پہ گرین لوسن اگر ہے تو وہ آپ کے لیے ایک ایڈیشنل پوائنٹ ہے. باقی اور کسی قسم کا اس کو تھریٹ نہیں ہے, کوئی ایشوز نہیں ہے. انڈے جو ہیں وہ فیبروری کے بعد یعنی کہ مارچ سے عام طور پہ آنا شروع ہوتے ہیں اور اگست سپٹمبر تک آتے رہتے ہیں. بہت زیادہ بارشیں ہو رہی ہوں تو بھی انڈے آنا رک جاتے ہیں. موسم ٹھیک ہے تو انڈے آتے رہتے ہیں. سپٹمبر اکتوبر تک انڈے آتے رہیں گے. ایک مادہ آن ایوریج 50 کے اوپر نیچے انڈے دیتی ہے ایک سیزن میں. یہی اس کا 6-7-8 مہینے کا سیزن ہوتا ہے, اس میں انڈے آتے ہیں. انڈوں میں سے بچے جو نکلنے کا ریشو ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس کی فرٹیلٹی پہ. اگر نر ساتھ موجود ہیں اور صحیح پرفارم کر رہے ہیں اور باقاعدہ کراس ہو رہا ہے تو انڈے 60, 70, 80, 90 انٹرنیشنلی تو 90% تک فرٹائل ہوتے ہیں, لیکن ہم اس کو 80% تک عام طور پہ پاکستان میں لیے گئے. لیکن اگر آپ کی خوراک ٹھیک نہیں ہے یا کچھ اور ایشوز ہیں, میل میچور نہیں ہے, کراسنگ کم کر رہے ہیں, کوئی سٹریس ہے, تو پھر وہ فرٹیلٹی کا ریشو کم بھی ہوتا ہے. لیکن ورس کم ورس اگر 50% بھی بچے لیے جائیں, 50 انڈے ایک مادہ دے رہی ہے, 20 مادہ سے 1000 انڈا آپ لے سکتے ہیں, اور 1000 میں سے 500 بچے لینا یہ باٹم لائن پہ فیزیبل ہے. یعنی کہ اگر آپ بیسک پیرامیٹر سارے پورے کر رہے ہیں تو 500 بچے اسے پروڈیوس کیے جا سکتے ہیں. اور ایک بچہ ایکسپورٹ کیا جائے تب بھی, لوکل مارکیٹ میں بیچا جائے تب بھی 10,000 سے اوپر ہوگا, بالکل چھوٹا, اور اس سے بڑا پھر 12, 15, 18,000 جیسے اس کی ایج بڑھتی جاتی ہے اس حساب سے. بہتر یہ ہوگا کہ جو لانگ ٹرم فارمنگ کرنا چاہتے ہیں وہ بچے اپنے پروڈیوس کریں, ان کی کاسٹ انہیں بہت کم پڑے گی, اور ان بچوں کو گوشت کے لیے تیار کریں. اپنے بچے پروڈیوس کریں گے, مورٹیلٹی رسک بھی اس میں کم ہے, اور گوشت کے لیے تیار کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ پھر ایک سسٹینیبل چین آپ کی ڈیولپ ہو جائے گی. باہر سے جب امپورٹ کر کے آپ کرتے ہیں تو ایک فلاک کرتے ہیں, 50, 100, 200 بچے اکٹھے رکھتے ہیں. لیکن اپنے فارم پہ آپ کے پاس 7 انڈے آ رہے ہیں, وہ انڈے 7 انکوبیٹر میں لگ رہے ہیں, اور اس کے ساتھ پھر وہ بچے نکلتے رہتے ہیں. تو پورا آپ کا ایک سسٹینیبل سپلائی بن جاتی ہے. یعنی آپ اس قابل ہو سکتے, مثال کے طور پر اگر ایک ریسٹورینٹ ہے اور وہ آپ سے ایک آسٹرچ ڈیلی کا مانگتا ہے کہ اس کا گوشت اسے ڈیلی چاہیے, 40-50 کلو اس کو ڈیلی چاہیے, تو آپ کو 365 برڈ آپ کے پاس ہونا چاہیے. وہ 365 آپ اکٹھے ڈالیں گے تو وہ فیزیبل نہیں ہے. آپ کے پاس 7 آ رہے ہوں گے تو 7 تیار ہو رہے ہیں, 7 وہ سیل ہو رہے ہیں, تو ایک سسٹینیبل سپلائی ڈیولپ ہو سکتی ہے. لہٰذا یہ بھی بریڈنگ فارم جن کے پاس ہوگا وہی اس طرح کی فارم اور مارکیٹنگ کر پائیں گے, اور یہ آسانی ہے. گوشت کا ریٹ اس کا ابھی 1200-1300 سے لے کر 1500 کے درمیان ود بون ہے, اور 1800 سے 2000 تک بون لیس ہے, اور یہی اس کا آلموسٹ ایک اسٹینڈرڈ ریٹ ہے, اور فیوچر میں بھی یہی رہے گا. بہت کم اگر یہ ہو بھی جائے تو یہ مٹن سے نیچے نہیں آئے گا, اور مٹن شہروں میں ابھی بھی 1100-1200 روپے چل رہا ہے, اور دیہاتوں میں 800, 900, 1000 کے اوپر نیچے ہے.
جب چک آپ کے پاس اپنا فارم پہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی فیزیبلٹی اور بڑھ جاتی ہے، بہت کم پرائس میں چک پڑے گا اور پھر آگے اس کی جو پروفیٹیبلٹی ہے وہ بہت زیادہ اچھی بن جاتی ہے۔ اس کو آسان لفظوں میں اگر یہ سمجھا جائے کہ ایک 30 برڈ کا جو بریڈنگ فارم ہے اس سے ہم کتنا پروفٹ کما سکتے ہیں، تو ایک اس کو یوں سمجھیں کہ ایک ہین جو ہے، ایک مرغی جو آسٹرچ کی ہے، وہ اگر آپ انڈے بھی بیچ دیں تب بھی لاکھ روپے آپ اس سے بنا سکتے ہیں۔ لیکن بہتر ہے کہ اسے چکس نکال کے بیچیں، چکس نہیں بیچنا چاہتے ان چکس کو بڑا کر کے بیچیں، تو یہ پورا ایک سسٹینیبل سسٹم بن جائے گا اور یہی اس کی فیزیبلٹی بنتی ہے۔ دیگر اس میں جو ہم اپنی طرف سے سروسز دیتے ہیں، جو کہ ہم ایک عرصے سے اس کام کو کر رہے ہیں، اس میں ٹریننگ ہے اسٹاف کی، کنسلٹنسی ہے، اس میں مارکیٹنگ میں ہیلپ ہے۔ وہ پہلے سے اگر ہمیں پتا ہوگا کہ یہ جو فارم بنا ہے اس میں ہم مارکیٹنگ میں ہمیں اس میں ہیلپ کرنی ہے تو ہم کر سکتے ہیں۔ ایکسپورٹ پوٹینشیل بہت زیادہ ہے، ڈیمانڈز آ رہی ہوتی ہیں، لیکن چونکہ انڈسٹری ابھی انکوبیشن اسٹیج پہ ہے اس لیے سارے سیکٹرز ابھی اس کے ڈیولپ نہیں ہوئے۔ فارمنگ کی حد تک ڈیولپ ہو چکا ہے، چکس کی ہینڈلنگ کا ایشو نہیں رہا، انکوبیشن کا بھی اب گریجولی آگے بڑھ رہا ہے، بہت ساری جگہوں چھوٹے چھوٹے یونٹس لگ گئے ہیں۔ پھر اگلی اسٹیج میٹ کا، اس کا بزنس جو ہے وہ آلموسٹ پنجاب کے چھوٹے بڑے شہروں میں سستا مہنگا جس طرح بھی اس کا گوشت بک رہا ہے اور آگے اس کی ڈیمانڈ بھی جنریٹ ہو رہی ہے۔ گریجولی آہستہ آہستہ یہ مارکیٹ میں اپنی جگہ بنا لے گا اور اس میٹ کا فیوچر نو ڈاؤٹ کہ بہت برائٹ ہے۔ پھر دوسرا یہ کہ آسٹرچ بریڈنگ میں جب آپ میٹ پہ جاتے ہیں، سلاٹرنگ کرتے ہیں، تو میٹ اس کے علاوہ اس کا لیدر بہت قیمتی ہے، دنیا بھر میں اس کی ڈیمانڈ ہے اور نان پیراشیبل آئٹم ہے، اسکن کو آپ پروسیس کروا لیں پاکستان میں یہ ساری فیسلٹی اویلیبل ہے۔ پھر اس کا آئل ہے، پھر اس کے فیدرز ہے، تو یہ ساری پروڈکٹس اس کی ہیں۔ جیسے جیسے انڈسٹری آگے بڑھ رہی ہے اس وقت تک ہم پہنچے ہیں میٹ اور لیدر تک، آئل بھی کسی حد تک مارکیٹ میں کچھ نہ کچھ لوگ مارکیٹ کر رہے ہیں اور ہم بھی اس کو لانچ کر رہے ہیں۔ پھر اگلے مرحلے میں اس کے فیدرز ہیں، وہ ابھی انیشیل اسٹیج پہ ہے لیکن اس کی پروسیسنگ اور کچھ نہ کچھ اس پہ تجربے ہو رہے ہیں اور چھوٹی موٹی اس کی سیلز بھی چل رہی ہیں۔ تو آسٹرچ فارمنگ کو دنیا بھر میں ایک بڑی پروفیٹیبل فارمنگ سمجھا جاتا ہے، لیکن کوئی بھی فارمنگ اس وقت تک پروفیٹیبل نہیں ہو سکتی جب تک کہ آپ اس کے سارے پیرامیٹر پورے نہیں کرتے۔ مینجمنٹ کوشش کی جائے کہ جو لوگ اس کو سنبھال رہے ہیں وہ مستقل طور پر یا لانگ ٹرم پہ وہی لوگ اس پہ چلتے رہیں۔ جو گرم ڈیزرٹ ٹائپ کا انوائرمنٹ ہے یہ ان کے لیے بائی نیچر بھی یہ ایسے ہی علاقوں میں گرو کرتے ہیں، آسٹرچز ڈیزرٹ لائک انوائرمنٹ میں زیادہ خوش رہتے ہیں۔ یہاں پر اس کی جو پروڈکٹیوٹی ہے، اسپیشلی جو بریڈنگ ہے، وہ زیادہ بہتر ہوگی کیونکہ وہ ڈرائی انوائرمنٹ میں انڈا ہیچ کرنا زیادہ بہتر ہے۔ ادروائز جو ہیومڈ ہے ایریاز وہاں پر اس کے لیے اسپیشلی ڈی ہیومیڈیفائرز لگائے جاتے ہیں انکوبیشن کے دوران اچھا رزلٹ لینے کے لیے، لیکن ان علاقوں میں کئی دفعہ لوگ ہم سے انڈے لے کے جاتے ہیں اور عام سے دیسی انکوبیٹرز میں لکڑی کے جو ڈبے ہوتے ہیں اس میں بھی بڑے اچھے وہ چکس کی پروڈکشن لے لیتے ہیں۔ تو لائیو اسٹاک فارمنگ میں چاہے وہ آسٹرچ ہو یا کوئی اور فارمنگ ہو، اس کو ایک پیشنس کے ساتھ اگر آگے ڈیولپ کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بہتر پروفیٹیبل اور سسٹینیبل کوئی اور لائیو اسٹاک فارمنگ نہیں ہو سکتی۔ ملٹیپلیکیشن اس میں بہت زیادہ ہے، آپ گائے رکھتے ہیں، بکری رکھتے ہیں، سال میں وہ ایک بچہ دیتی ہے، 2 بچے دیتے ہیں، جبکہ آسٹرچ سال میں 50 60 70 تک انڈے دیتا ہے اور آدھے بچے بھی نکلیں تو 20 25 30 بچے ایک ہین سے لے کے، تو یہ ملٹیپلیکیشن شروع ہو جاتی ہے۔ آسٹریلیا میں جہاں سے ہم امپورٹ کرتے تھے وہ اس وقت دنیا کا سب سے بڑا ون آف دا لارجسٹ ایکسپورٹر ہے، آسٹریلیا کا سب سے بڑا، اس کے پاس 92 تک صرف 6 برڈ تھے اور آج وہ ہزاروں کے حساب سے برڈز ریئر کر کے اور آگے ایکسپورٹ کر رہے ہیں ہر سال۔ تو اس طرح سے لانگ ٹرم پلاننگ کے ساتھ یہ کام کیا جائے، صبر کے ساتھ، تو یہ چیزیں آگے بڑھتی جائیں گی۔ اس میں یاد رکھا جائے کہ کوئی چیز بک کے حساب سے نہیں ہو رہی ہوتی۔ دیر از اے پاسبلٹی کہ آپ کی جو ہین ہے وہ 70 انڈے دے دے ایک سیزن میں، اور یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ وہ 25 بھی نہ دے۔ اگر وہ 25 آ رہے ہیں تو یہ دیکھنا ہوگا کیوں آ رہے ہیں 25 خوراک میں، یعنی کہ اس میں پھر وہ جہاں کمی ہے جہاں ایشو ہے اس کو ریزالو کریں گے تو آ جائے گا۔ جس طرح ساری بھینسیں ایک اتنا دودھ نہیں دیتی، ساری گائے ایک اتنا دودھ نہیں دیتی، اسی طرح سے آسٹرچز کی پروڈکشن بھی ہے۔ تو گریجولی پھر اس میں سے سلیکشن ہوتی ہے۔ جو انٹرنیشنلی ساؤتھ افریقہ میں بھی ریٹ ہے وہ 48 چکس پر ہین لیا جا رہا ہے، انڈے نہیں، انڈے تو وہ 70 80 جو بھی دیتے ہیں لیکن 48 چکس پر ہین لیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارا 44 یا 45 یا کم اس سے ہو جائے تو ہم اس کو نکال دیتے ہیں اپنے فلاک سے۔ تو گریجولی پاکستان میں بھی یہ چیزیں اسی حساب سے ڈیولپ ہوں گی۔ اگر باٹم لائن پہ ہم 50% چکس بھی پروڈیوس کر لیتے ہیں، 20 25 30،
تب بھی یہ پروفٹ کے حساب سے بہت بہتر بزنس بنتا ہے. اور ٹیکنیکلی اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اب پاکستان میں مینج نہ کی جا سکتی ہو. ویکسینیشن اس میں آلموسٹ نل ہوتی ہے. زندہ چیز ہونے کے ناطے اس چیز کی پاسبلٹی ہے کہ کوئی بیماری آ جائے، لیکن روٹین میں اس کی امیونٹی اتنی ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے عام طور پہ چانس نہیں ہے. 60-70 سال جس برڈ کی ایج ہے، اٹ مینس کہ اس میں اتنی ریزسٹنس، اتنی امیونٹی ہے کہ وہ ہر طرح کی بیماری اور مسائل کا سامنا کر سکتا ہے. پاکستان میں کوئی اس طرح کے ایشوز ابھی تک نہیں ہوئے. مورٹیلٹی ہوتی ہے چھوٹے چک میں، مورٹیلٹی مس مینجمنٹ اور فیڈ کی ایشوز کی وجہ سے. بڑے برڈ میں اگر مورٹیلٹی ہوتی ہے تو اس میں 2 ایشوز ہیں. ایک ایکسیڈنٹل اگر کوئی ہو جائے حادثہ کسی وجہ سے، یا پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو فیڈ نہیں ڈال رہے یا پوری نہیں ڈال رہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ اس سے کہیں گے کہ صرف پٹھے ڈال دو کام چل رہی ہے. یہ جانور نہیں ہے، یہ برڈ ہے. اس کو فیڈ بھی ڈالنی ہے اور اس کو ساتھ لوسن اور جو بھی گرین فوڈر وہ بھی ڈالنا ہے. فیڈ مینجمنٹ اگر آپ کی ٹھیک ہے اور جگہ ٹھیک ہے تو 95% فارم کامیاب ہے. باقی جو چیزیں وقت کے ساتھ ڈیولپ ہو رہی ہیں، آگے جس طرح سے ڈیمانڈز بڑھ رہی ہیں، تو میٹ کا یا فارمنگ سے ریلیٹڈ جو بھی بزنس ہے اس میں آگے گرو کرنے کے بہت چانسز ہیں. میں امید کرتا ہوں کہ جو دوستوں نے ہم سے رابطہ کیا انہیں جو بھی بیسک گائیڈ لائن میں نے دی ہے اس میں کچھ چیزیں میں چند ایک بیسک بھی بتا دوں تاکہ وہ بھی نالج میں ہوں. اس کا بچہ 42 ڈیز میں نکلتا ہے انکوبیٹر سے اور 3 دن ہیچر میں ہوتا ہے. 38 to 39 ڈیز وہ انکوبیٹر میں ہوتا ہے. اس کے علاوہ اس کا چوزا جو ہے وہ ہر مہینے کم سے کم 1 فٹ، گرم علاقوں میں 1.5-2 فٹ تک بھی بڑھتا ہے ایک مہینے میں. پہلے 5-6 مہینے بہت تیزی سے بڑھتا ہے، 5-6 فٹ تک پہنچ جاتا ہے. پھر اس کے بعد ہائٹ اتنی نہیں بڑھتی، لیکن یہ 1 سال کے اندر 100 kg لائیو ویٹ کر لیتا ہے. پاکستان میں ہم نے پچھلے جو یہاں پہ ایکسپیریمنٹس ہوئے ہیں اور پنجاب گورنمنٹ کا بھی ایک پروجیکٹ تھا، تو اس میں اسپیشلی بہاولپور اور بہاول نگر ان علاقوں میں لوگوں نے 10 مہینوں میں بھی 100 kg لائیو ویٹ لیا ہے اس کا. اور یہ ایک اچھی پروڈکشن ہے. لوسن اور خوراک ڈالیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے وہ سارے رزلٹ لیے جا سکتے ہیں. باقی مینجمنٹ میں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے، اس پہ ہمارے ٹریننگ سیشنز ہوتے رہتے ہیں. یواس ویٹنری یونیورسٹی جو ہے وہاں پہ کورسز ہوتے رہتے ہیں، ایرڈ یونیورسٹی میں ہوتے رہتے ہیں، تو وہ اسپیشلی پلان کر کے کیے جا سکتے ہیں. آن فارم ٹریننگ سیشنز ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ اور جو بھی چیزیں باہر سے ایکسپرٹس وقتاً فوقتاً ہم بلاتے رہتے ہیں، وہ بھی اگر کوئی اچھے فارمز ہیں وہاں پہ ریموٹ ایریاز میں وزٹ کیے جا سکتے ہیں. لہٰذا اس کو لانگ ٹرم پلاننگ کے تحت ایک خاص اسٹریٹجی بنا کے اس کو شروع کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بہتر لائیو اسٹاک اور کوئی نہیں ہے. گرمیوں میں اس کو صرف آپ کو ایک شیڈ اور تھوڑا سا کمفرٹیبل ماحول دینا ہے جس میں یہ کہ پانی ملے، اور اس علاقے میں کچھ درخت اگر لگا دیے جائیں تو اس سے بھی تھوڑا سا ایک کمفرٹ زون میں آ جاتا ہے. ادروائز جو اس کے اندر ریزسٹنس ہے وہ تو 50-52 تک بھی ٹیمپریچر یہ برداشت کر لیتا ہے. باقی میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس کے حوالے سے کسی قسم کی اور کیوری ہے، آپ کے ذہن میں کوئی اور کویسچنز ہیں تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ آپ کو جو ہے اس حوالے سے ساری چیزیں ہم ان ٹائم بریف کریں گے. وزٹ بھی کیا جا سکتا ہے اور کوئی چیز فیزیبلٹی میں ایسی چیز جو کہ سمجھ میں نہ آ رہی ہو یا جس پہ ورکنگ کی ضرورت ہو تو کی جا سکتی ہے. تھینک یو.